بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ حضرت سعید بن عامر بن حزیم جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ حضرت خالد بن معدون رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن عامر بن حزیم جمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص پر ہمارا گورنر بنایا۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمص تشریف لائے تو فرمایا، اے حمص والو، تم نے اپنے گورنر کو کیسے پایا؟ اس پر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے گورنر کی شکایتیں کی، چونکہ حمص والے بھی اپنے گورنر کی ہمیشہ شکایت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے حمص کو چھوٹا کوپا کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا، ہمیں ان سے 4 شکایتیں ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا اس وقت تک یہ ہمارے پاس گھر سے باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، واقعی یہ تو بہت بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا؟ انہوں نے کہا، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بھی بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا؟ انہوں نے کہا، مہینے میں 1 دن گھر میں ہی رہتے ہیں، ہمارے پاس باہر آتے ہی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ بھی بڑی شکایت ہے، اس کے علاوہ اور کیا؟ انہوں نے کہا، کبھی کبھی ان کو موت جیسی بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حمص والوں کو اور ان کے گورنر کو ایک جگہ جمع کیا اور یہ دعا مانگی، اے اللہ، سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اچھے ہونے کا میرا جو اندازہ تھا، آج اسے غلط نہ ہونے دے۔ اس کے بعد حمص والوں سے فرمایا، تمہیں ان سے کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، جب تک اچھی طرح دن نہیں چڑھ جاتا اس وقت تک یہ گھر سے باہر ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اس کی وجہ بتانا مجھے پسند نہیں تھی، لیکن اب مجبوراً بتاتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ میرے گھر والوں کا کوئی خادم نہیں ہے، اسی لیے میں خود آٹا گوندھتا ہوں، پھر اس انتظار میں بیٹھتا ہوں کہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے، پھر میں روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے گھر سے باہر ان لوگوں کے پاس آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، یہ رات کو کسی کی بات نہیں سنتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے سعید، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس کی وجہ بتانا بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ میں نے دن اور رات کو تقسیم کیا ہے، دن ان لوگوں کو دیا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، مہینے میں 1 دن یہ ہمارے پاس باہر نہیں آتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہ تو میرے پاس کوئی خادم ہے جو میرے کپڑے دھو دے، اور نہ میرے پاس اور کپڑے ہیں جنہیں پہن کر میں باہر آ سکوں، اسی لیے میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، پھر ان کے سوکھنے کا انتظار کرتا ہوں۔ جب سوکھ جاتے ہیں تو وہ موٹے ہونے کی وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں، اسی لیے میں ان کو رگڑ رگڑ کر نرم کرتا ہوں، سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے، پھر انہیں پہن کر شام کو ان لوگوں کے پاس باہر آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تمہیں ان سے اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا، انہیں کبھی کبھی بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضرت خبیب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں مکہ میں موجود تھا۔ پہلے قریش نے ان کے گوشت کو جگہ جگہ سے کاٹا، پھر ان کو سولی پر لٹکایا اور کہا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو، تمہاری جگہ ان کو سولی دے دی جائے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں کہ میں اپنے اہل و عیال میں ہوں اور اس کے بدلہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانٹا چبھے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے جوش میں آ کر زور سے پکارا،
یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب بھی مجھے وہ دن یاد آتا ہے کہ میں نے اس حالت میں ان کی مدد نہیں کی اور میں اس وقت مشرک تھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لایا تھا، تو میرے دل میں زور سے یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں فرمائے گے۔ بس اس خیال سے مجھے بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو بات سن کر فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے میرے فہرست کو غلط نہیں ہونے دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس 1000 دینار بھیجے اور فرمائے انہیں اپنے کام میں لے آؤ۔ اس پر ان کی بیوی نے کہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمت سے بے نیاز کر دیا۔ حضرت سعید نے کہا، کیا تم اس سے بہتر بات چاہتی ہو کہ ہم یہ دینار اسے دے دیتے ہیں جو ہمیں سخت ضرورت کے وقت دے دے؟ انہوں نے کہا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر والوں میں سے ایک آدمی کو بلایا جس پر انہیں اعتماد تھا، اور ان دیناروں کو بہت سی تیلیوں میں ڈال کر اس سے کہا، جا کر یہ دینار فلاں خاندان کی بیواؤں، فلاں خاندان کے یتیموں، فلاں خاندان کے مسکینوں اور فلاں خاندانوں کے مصیبت زدہ لوگوں کو دے آؤ۔ تھوڑے سے دینار بچ گئے تو اپنی بیوی سے کہا، لو یہ خرچ کر لو۔ پھر اپنے گورنری کے کام میں مشغول ہو گئے۔ چند دن بعد ان کی بیوی نے کہا، کیا آپ ہمارے لیے کوئی خادم نہیں خرید لیتے؟ اس مال کا کیا ہوا؟ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ مال تمہیں سخت ضرورت کے وقت ملے گا۔ جزاک اللہ خیرہ، احسن الجزا۔